ناظرین السلام علیکم، میں ہوں نوید الہی۔ آج کا موضوع جو ہے JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو کہ پنجاب حکومت نے بنائی ہے عمران خان کو حملے کے اوپر تفتیش و تحقیق کرنے کے لیے، اس کے بارے میں ہے۔ اس کے دو پہلو بہت امپورٹنٹ ہیں، لوگوں تک پہنچنا چاہیے کہ ایک تو اس کو جس طرح بنایا گیا ہے اور دوسرا جس طرح اس کی جو کمپوزیشن ہے، جو لوگ اس میں رکھے گئے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ JIT بنائی جاتی ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے تحت، اس کی جو 19 کلاز 1 ہے اس کے تحت بنایا جاتا ہے، اور اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کی کمپوزیشن ایسی ہو، تشکیل ایسی ہو کہ اس کے اندر انویسٹیگیٹو ایجنسی، پولیس کے علاوہ انویسٹیگیٹو ایجنسی کا ممبر، ایک آفیسر ممبر ہو اور ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا ممبر ہو۔ لیکن اس کو یہ جو بنی ہے 15 نومبر کو جو کمیٹی JIT بنائی گئی ہے، اس میں صرف پولیس آفیسرز ہیں 5۔ تو یہ بیسیکلی اس ریکوائرمنٹ کی ہی نفی ہے اور خلاف ورزی ہے، اس کی اسپرٹ کی خلاف ورزی ہے۔ اسپرٹ یہ ہے کہ صرف اگر صرف پولیس سے ہوں گے، ایک ڈسپلن فورس ہے، سینئر اگر بیٹھا ہوگا، نیچے جونیئر ممبران ہوں گے تو وہ کبھی بھی اس کے اگینسٹ نہیں جائیں گے، تو مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ پھر تو آپ کسی ایک کو لگا دیں اور وہ تفتیش کر دیں۔ مقصد یہ ہے کہ مختلف اداروں کے افسران بیچ میں ہوں گے، اپنی انفارمیشن بھی لے کے آئیں گے، اپنی اپروچ بھی انڈیپینڈنٹ ہوگی، تو فائنڈنگز جو ہیں وہ شفاف ہوں گی۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کے اوپر ایک دن بعد ہی، یعنی 15 نومبر کو یہ JIT بنی ہے، 16 نومبر کو فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ اعتراض کر دیا اور لیٹر لکھا، جو اس کی میں سامنے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ اس میں انہوں نے اعتراض یہی کیا، جو پوائنٹ میں نے اٹھا رہا ہوں، کہ آپ نے اس کو صرف اس پہ کمپوزیشن جو ہے صرف پولیس کی کر دی ہے، انویسٹیگیٹو ایجنسی یا انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی افسران کو نہیں ڈالا، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ ریکوائرمنٹ اس کی ATA 1997 کی کچھ اور ہے، تو اس کے مطابق کیجیے۔ اور دوسرا یہ اس میں یہ ہے کہ جو ان کے سربراہ کنوینر لگائے گئے ہیں، پولیس آفیسر ہیں گریڈ 21 کے غلام محمد ڈوگر، جن کو جو کہ CCPO لاہور بھی ہے، جس کو فیڈرل گورنمنٹ سسپینڈ کر چکی ہے، یعنی معطل کر دیا 5 نومبر کو، کیونکہ اس سے پہلے کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو واپس بلا لیا، جس کو انہوں نے ڈیفائی کیا، واپس نہیں گئے۔ سپٹمبر میں 2 دفعہ اکتوبر میں آرڈر جاری کیے گئے، لیکن وہ نہیں گئے، تو ان کو سسپینڈ کر دیا گیا 5 نومبر کو۔ ان کو کنوینر بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ FST میں چلے گئے ہیں، فیڈرل سروس ٹریبیونل میں، جہاں سے ریلیف لیا ہے، لیکن وہ حکومت نے تو ان کو سسپینڈ کیا ہوا ہے اور شاید اس سے آگے بھی جائیں، تو ان کو آپ نے کنوینر بنا دیا۔ اس پہ بھی اعتراض کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ۔ اسی لیٹر میں دوبارہ میں وہ لیٹر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ والا حصہ، کہ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ یہ کنٹروورشل ہیں، تو اس کو آپ نے کیوں بنایا ہے؟ تو لہٰذا یہ دیکھیں، اس سے دونوں باتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو اس JIT کو مشکوک اور متنازع بنا رہی ہیں۔ ایک اہم کیس ہے، اس کو کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ بظاہر لگ رہا ہے، جو تاثر مل رہا ہے، کہ مطلوبہ ہدف لیا جائے، اپنی مرضی کے نتائج لیے جائیں، تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ ایب انیشیو ہی وائڈ ہے اور غلط ہے۔ لہٰذا یہ کورٹ میں بھی لوگ بھی نہیں مانیں گے، کورٹ بھی نہیں مانیں گی اس کو، تو کیا فائدہ ایسی تحقیق تفتیش کرنے کا؟ آپ یہ دیکھیے کہ اس سے ایک تو کیس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور کافی حد تک ہو چکا۔ آپ دیکھیں، صرف میں ایک مثال دیتا ہوں، کہ جو حملہ آور تھا نوید، جس کو اریسٹ اسی وقت کر لیا گیا تھا، اس کی وہ ویڈیو بھی آئی جو پولیس اسٹیشن کے اندر ہی تھانے میں ریکارڈ کرائی، اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی، اس کو آج تک کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا ریمانڈ کے لیے۔ قانون کہتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ملزم کو آپ نے عدالت میں پیش کر کے اس کا فزیکل ریمانڈ لینا ہے۔ کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت آپ نے یہ اس کو پیش کرنا، آج تک اس کو پیش نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب تو ہے کہ وہ حبس بے جا میں ہے۔ اب تک تو ویسے ہی جو آپ چاہیں اس سے بیان لے سکتے ہیں بعد میں، اور آپ اس کو بلکہ مسنگ پرسن سمجھیں، تو یہ قانون تو پھر موم کی ناک ہو گئی کہ لیفٹ رائٹ جدھر چاہے موڑ لیں۔
یہی کام آپ نے GIT فارمیشن میں کیا ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ پنجاب حکومت کے سربراہ تو چیف منسٹر ہے، تو جواب دہ اور ذمہ دار بھی الٹیمیٹلی وہ ہوں گے کہ اتنے اہم کیس کو اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جس کو سیاسی رنگ دے کے اور شاید کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کا نقصان جیسے میں نے کہا کیس کو تو ہوگا، ساتھ ادارے بھی نقصان کو بھی ہوگا۔ پولیس جو ہے ایک اہم ادارہ ہے، اس میں آپ اس طرح کی کارروائی کریں گے تو اس کا لوگوں پہ بھی اعتبار ان سے اٹھنا شروع ہو جائے گا، اور عدالتیں بھی اعتبار نہیں کریں گی، تو کیا حیثیت رہ جائے گی اس کی؟ تو یہ بہت بڑا ڈیمیج ہوگا۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید ملٹری ڈکٹیٹرز آ کے سول اداروں کو کمزور کر دیتے ہیں، یہاں پہ تو جمہوری حکومت جو پنجاب کی انہوں نے یہ کر رہے ہیں، تو چیف منسٹر اس کے لیے جواب دہ ہوں گے، ان کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ اور یہ دونوں پوائنٹس جو پہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو 16 نومبر کو لیٹر لکھا، جو میں دوبارہ اس کا وہ حصہ دکھا رہا ہوں، دونوں پہ اعتراض کیا انہوں نے، تو میرا خیال ہے کہ مناسب اعتراض ہے۔ تو بہتر یہ ہے، آپ ایک ہفتے میں 3 پہلے GIT بنا چکے ہیں، ظاہر ہے کہ پہلے پولیس آفیسرز نہیں مانے ہوں گے، کیونکہ ان کی تو جن کو آپ نے کنوینر بنایا ہے، ان کے تو اپریل میں ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، مخاصمت ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا ہے، اور ان کا کوئی سٹیکس وہاں پہ نہیں ہے، تو پناہ یہاں ہی مل سکتی تھی، تو ان کے جو کمزور لمحات ہیں اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ جو پہلے آپ نے GIT بنائے، ظاہر ہے کہ ان آفیسرز کا بھی سروس پڑی تھی، اور انہوں نے اس طرح کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہے کہ چوتھی دفعہ کانسٹیٹیوٹ کر لیں اور اس کو ایز پر لا بنائیں، جو ATA 1997 کی جو اسپرٹ ہے فارمیشن آف GIT، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انٹیلیجنس بیورو اور ISI سے بھی نمائندے ڈال لیں، تاکہ ایک اس کو نیوٹرل ویو بھی ملے، شفافیت بھی ہو، اور اس میں جو آفیسرز ہیں وہ بھی نیوٹرل ہوں اور متنازع نہ ہوں۔ جو بھی رزلٹ سامنے آئے، جو بھی تحقیق و تفتیش کے نتیجے میں رزلٹ سامنے آئے، اس کو عوام بھی مانیں گے اور اس کو کورٹ بھی مانیں گی۔ بیسیکلی یہ فوجداری کیس ہے، کرمنل کیس ہے، اس کو اس طرح ہی چلنے دیا جائے۔ سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے نہ صرف کیس خراب ہوگا، ادارے بھی خراب ہوں گے اور مزید مخاصمت ہوگی، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تھینک یو۔